دیں گے اس مکے کو، اس کعبے کو جو ہے ہم خانہ کعبہ جو اللہ کا گھر ہے اس کو ہم برباد کر دیں گے، ہم ختم کر دیں گے۔ 5 منٹ ہی چلا، یہ سوچ کے آیا تھا، مگر وہاں معاملہ کیا تھا؟ وہاں معاملہ سچائی کا تھا۔ اللہ نے حکم نازل کر دیا، کہا اب امیروں سے کہ جاؤ اور ان کے جو ہے اس کو نابود کر دو، تو ان کے منہ میں ذرا سی کنکر تھی، کنکریاں، اس کنکریوں کو ڈالا، مگر میرا خدا اتنا طاقتور ہے، میرا اللہ اتنا طاقتور ہے، اس کا حکم اتنا طاقتور ہے کہ اس ذرا سی کنکریوں نے جب اس لشکر کے اوپر گری تو اس کا یہ حال ہوا کہ وہ بھس سے بھی زیادہ، جیسے بھس کھاتا ہے نا ڈنگر، اور ڈنگر کھانے کے بعد بھس جو ہے وہ ریزا ریزا ہو جائے، اس صورت سے اس لشکر کا حال کر دیا، سب کا سب لشکر تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا۔ اور خانہ کعبہ جو آج بھی ہے اور اس وقت بھی تھا موجود ہے اور انشاءاللہ قیامت تک رہے گا۔ میرے دوستوں، جب اللہ حفاظت کرنے پہ آتا ہے، جب کسی چیز کرنے پہ آتا ہے تو اسے کسی کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ جس سے چاہتا ہے اپنا کام لے لیتا ہے۔ ایسے ایسے ناہنجاروں سے کام لیا ہے اس نے جو اپنے وقت کے بدماش تھے، ایسے ایسے برے لوگوں کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے ولایت دی ہے جو اپنے وقت کے برے لوگ تھے، جن سے عوام الناس پریشان تھی، مگر جب ہدایت دینے کا آیا۔ مالک بن دینار کا واقعہ، مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ ایک شرابی تھے، لکھا یہ ہے کہ آپ وہ شراب پیا کرتے تھے، آپ کی ایک باندھی تھی، اور اس کا کیا ہوا؟ باندھی کے جو ہے ایک لڑکی تھی، باندھی کا انتقال ہو گیا، لڑکی رہ گئی، اس سے بڑی محبت تھی، بہت محبت کرتے تھے، وہ 3-4 سال کی ہو گئی تھی، آپ اس سے کھیلتے تھے، ایک دن ایسا ہوا کہ اس کا بھی انتقال ہو گیا۔ اب جب انتقال ہو گیا، آپ شرابی تھے، میں کش تھے، شراب پیا کرتے تھے، آپ بہت زیادہ پینے لگے۔ ایک دن کیا ہوا؟ جب رات کو سوئے تو دیکھتے کیا ہے کہ ایک بہت بڑا ہاتھ ہے جو ان کے پیچھے آ رہا ہے کاٹتے ہوئے۔ اب وہ بھاگے، بھاگتے 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 پہاڑ پہ پہنچ گئے، پہاڑی سے آگے سے پیچھے اترے تو سانپ پیچھے پیچھے ہیں، وہاں سے پہنچے تو ایک بہت بڑا میدان نظر آیا، اس میدان کے اندر ایک محل نظر آیا، اس کا دروازہ بھی تھا، آپ اس کے اندر بے ساختہ گھس گئے، دروازہ کھل گیا، جا کے دیکھتے کیا ہے کہ بچے کھیل رہے ہیں، اور انہی بچوں میں ان کی بیٹی بھی، اسے جو بیٹی تھی وہ بھی کھیل رہی ہے۔ انہوں نے اس سے کہا بیٹی تو مجھے بچا لے، مجھے یہ کاٹ کھانے کو ہے، یہ مجھے کاٹ لے گا، مجھے کوئی بچانے والا نہیں، میں بے چین ہوں، تو میری مدد کر۔ کہا کہ ابا جہاں جہاں پہ فکر ہو جائے، اب آپ یہاں آ گئے ہیں، اب آپ کو کوئی طاقت جو ہے نقصان پہنچا نہیں سکتی، اب آپ اللہ کی حفاظت میں آ گئے ہیں، یہ جنت کا ایک باغیچہ ہے جہاں ہم ہیں۔ کہا بیٹی تو یہاں کہاں کہ یہ جو بچے بچپن کے اندر جو بچے انتقال کر جاتے ہیں یہ وہ جگہ ہے، اللہ ان بچوں کو یہاں محفوظ کر دیتے ہیں، میں بھی یہاں ایسی ہی محفوظ ہوں، اب آپ بھی محفوظ ہو گئے، اور میرے ابا یہاں ایک کام تو کرو یہاں کہ کیا توبہ کرنے کا وقت نہیں آیا؟ انہوں نے قرآن بچے نے قرآن کریم کی آیت مفہوم یہ ہے کہ کیا مومنوں کو توبہ کرنے کا وقت نہیں آیا؟ کیا ان کو پتا نہیں ہے کہ موت بہت قریب ہے؟ آپ کی آنکھ کھل گئی، آپ پسینے میں شرابور تھے، کیا آپ نے آنکھ کھلی، آپ نے جب آنکھ کھلی تو آپ نے کہا کہ اللہ میٹھا معاملہ ہے، اس وقت جو ہے بہت بڑے اللہ والے اس دور کے موجود تھے، میں نے ایسے ایسے خواب دیکھا، کہا کہ کھلی ہوئی بشارت ہے، آپ توبہ کیجئے۔ انہوں نے توبہ کی، اور پھر جب توبہ کر لی تو آپ کیسے ہو گئے؟ آپ ایسے ہو گئے کہ ایک دن جا رہے تھے، راستے میں جاتے ہوئے دیکھتے کیا ہے کہ ایک لڑکا جو ہے وہ کاریگروں کو جو معمار ہوتے ہیں جسے ہم عام لفظ میں راز کہتے ہیں، وہ راز سے کہہ رہا ہے وہ لڑکا کہ دیکھو یہاں اتنا بڑا پایا ہوگا، یہاں ایسے گیٹ بنے گا، یہاں ایسے دیوار ہوگی، اور ایسے بنے گا یہ کمرہ، اور ایسے یہ ہوگا صحن۔ اور وہ سن رہے تھے، کھڑے ہو گئے دیکھ رہے۔ جب وہ لڑکا فارغ ہو گیا اپنے کام سے، ان سننے والوں کو ان راج دنوں کو جب سمجھا لیا اس نے، تو اب انہوں نے کہا کہ بیٹے یہاں کہ تم مکان بنا رہے ہو، کہ ہاں کہ کتنا خرچ کرنے والے ہو مکان کو؟ کہا کہ 1 لاکھ روپے ہم کہ اچھا کہ ہاں کہ اگر تمہیں میں اس کے بدلے میں جو تم مکان بنا رہے ہو 1 لاکھ روپے خرچ کر کے، اگر میں اس کا 10 گنا جو ہے بڑا مکان جنت میں تمہارے لیے تیار کروا دوں تو کیا تم تیار ہو؟ ابا بھائی اس سے اچھی کیا بات ہے؟ کہنے لگے تو کام کرو، یہ 1 لاکھ روپے تم مجھے دو اور میں تمہیں دینے کو تیار ہوں وہاں کا مکان۔ کہنے لگے یہ ثبوت کیا ہے مجھے لکھ دیجیے۔ کہا اچھی بات ہے، انہوں نے کہا کہ لکھو، بلوا لیا کاتب کو، کہا لکھو بھائی میں مالک بن دینار فلاں بن فلاں اس لڑکے سے فلاں بن فلاں معاہدہ کر رہا ہوں کہ یہ 1 لاکھ روپے کے عوض میں اس کو فلاں وقت میں جو ہے جنت کے اندر اس کا 10 گنا مکان جو اس نے کہا ہے، فلاں فلاں اتنے پائے ہوں گے، اتنے کمرے ہوں گے، اتنے بالا خانے ہوں گے، سب کچھ طے ہو گیا، اس میں لکھا گیا اور لکھ دیا کہ وقت ضرورت کام آئے، کیا ثبوت ہو جائے گی، لکھ کے صاحب اسے دے دیا۔ اب آپ نے جو ہے روپیہ اس میں منگا لیا، تھال میں روپے آ گئے، آپ نے اپنے خادموں کو بلایا اور کہا کہ آواز لگاؤ، جس کو جو ضرورت ہے وہ لے جائے، جس کو جو ضرورت ہے وہ لے جاؤ۔ گھر نہیں پہنچے تھے، رستے میں وہ 1 لاکھ روپے ختم بھی ہو دے دیا، بانٹ دیا، بات آئی گئی ہو گئی، 10-12 دن گزرے،
آپ جا رہے تھے, دیکھتے کیا ہے, اس زمانے کے اندر دستور تھا, کسی کے یہاں کوئی میت ہو جاتی تھی تو ان کے دروازے میں کالا نشان لگا دیتے. اب انہوں نے یہ دیکھا تو اس گھر کے اندر کالا نشان ہے. آپ نے کہا کوئی بات ہے, تو آپ مسجد میں گئے پہلے, کہا, اور یہ اللہ کی بات الگ ہی ہوتی ہے. مسجد میں گئے, جانے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھی اور کہا اللہ کیا معاملہ ہے, اس گھر میں کیا غم ہے, میں دیکھنا چاہتا ہوں. تو آپ جو ہے نماز پڑھ رہے تھے, ابھی فارغ نہیں ہوئے تھے, اوپر سے ایک پرچہ گرا, ایک پرچہ آگے گرا. آپ نے جو پرچہ کھولا نماز پڑھ کے تو دیکھتے کیا ہے کہ وہی پرچہ ہے. اس کے اندر اضافہ تھا کہ تم نے 10 گنے کو کہا تھا, ہم نے اس کو 70 گنا بنا دیا ہے, اور لکھا اس لیے کہ یہ ثبوت ہو جائے اور کل لگانے والے انسان ہے وہ ہدایت پا جائے. کیا ہم نے اس کو یہ 10 گنا, تو نے 10 گنے کو کہا تھا, ہم نے 70 گنا دیا. کیا اللہ کو اللہ ہے. اب یہ پرچہ لے کے پہنچے اس کے, اور ان لوگوں سے کہا کہ بھائی ایسا ہے, وہ یہاں کیا معاملہ ہوا, کہ بھائی معاملہ کیا ہوا, اس لڑکے کا انتقال ہو گیا. کہ اچھا یہاں کہ بھائی ایسا ہے, اس کو نلانے والے کون تھے, اس نے کوئی نصیحت کی تھی, کوئی وصیت کی تھی. کہا کہ ہاں نصیحت بھی کی تھی اور وصیت بھی کی تھی. کہا کہ بلاؤ ان لوگوں کو جنہوں نے نلایا ہے, جو نلانے والے تھے ان کو بلایا. ہاں بھائی تم سے کیا وصیت کی تھی, کیا نصیحت کی تھی. کہا کہ یہ کہا تھا اس نے کہ اگر میرا انتقال ہو جائے تو یہ پرچہ جب مجھے تم نلا دو, کفنا دو, تو میرے سینے پہ رکھ دے اور مجھے دفن کر دے. ٹھیک ہے کہ ہاں, کہ انہوں نے, ہم نے ایسے ہی کیا کہ اچھا کہ ہاں, کہ اگر وہ پرچہ تمہارے سامنے آیا تو تم پڑھ کے مان جاؤ گے, سب کچھ ہے وہ تم نے پڑھا اچھی طرح سے. کیا ہاں, تو انہوں نے پرچہ پیش کیا, کہا کہ جو پرچہ ہوئی تو انہوں نے کہا جی پرچہ تو بالکل خدا کی قسم وہی ہے, مگر جو اس کے بعد میں آخر میں یہ لکھا ہے کہ 70 گنا ہم نے اس کو بڑھا دیا, یہ نہیں تھا اس میں لکھا ہوا. تو کہنے لگے یہ اللہ کا پیغام ہے جو ہم سب کے لیے نصیحت ہے, مل گیا. تو میرے دوستوں, اگر دیکھ کے ہم بات کو مانیں اور دیکھ کے ہم سمجھیں تو کیا سمجھیں گے. میرے دوستوں, چھپی ہوئی بات کے اوپر ایمان لانا ہمارا کام. ہم مسلمان جو ہے ہر چھپی ہوئی بات کے, ہمارے نبی نے ہر بات کو کھول کے بیان کیا ہے. ہمارا یہ کام یہ ہے کہ ہم اس کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کے اوپر ایمان لائیں. اب یہ مسجد کا کام جاری ہے, میں آپ سے درخواست کر رہا ہوں, انشاءاللہ اس کو جو ہے نمونہ بطور بنائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ, جس سے کہ لوگ دیکھنے آیا کریں اور یہ پتہ چلے کہ ہاں یہ جامع مسجد ہے. آپ کی یہ درخواست ہے کہ زیادہ سے زیادہ اس میں حصہ لیں. نہیں یہ نہیں کہتے کہ ایک دم سب پیسے دے دیجیے نا, جو آپ سے ہوتا ہو تھوڑا تھوڑا کر کے دیتے رہیں, کیونکہ کام بھی ایک دم سے ایک دن میں ہونے والا ہے. کوئی جنات بھی نہیں میرے پاس جو میں اس سے کہوں کہ تیار کر دے ایک دن میں, یہ بھی مہینوں لگیں گے اس کے اندر تیاری میں. اور جب یہ تیاری میں مہینوں لگیں گے تو آپ بھی مہینوں کے حساب سے, ہفتوں کے حساب سے تھوڑا تھوڑا دیتے رہیں گے. آپ تھوڑا تھوڑا دیں گے, میرے پاس آئے گا, انشاءاللہ کام آسان ہو جائے گا. اور بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو یہ سوچ رہے ہیں کہ بھائی یہ کھانے کے لیے دھندا کیا ہو, تو اس کی وجہ سے میں نے 2 آدمی مقرر کیے ہیں لکھنے کے لیے. پہلا تو میں ہوں لکھنے والا, دوسرا ہمارے معزز صاحب ہیں, تاکہ کل کو یہ بھی نہ ہو کہ مجھ سے وہ غلطی ہو جائے, میں کھا کے ڈکال لوں اور آپ لوگوں کو پتہ نہ چلے, ایسا بھی ہو سکے بھائی, ہے نہیں ہے. تو بہرحال میری یہ گزارش ہے کہ اللہ کے واسطے اس کام کے اندر پیش جو ہے رفت کرے, آگے بڑھے, انشاءاللہ تعالیٰ دنیا آخرت میں یہ نجات کا ذریعہ بن جائے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق. سنتیں جنہوں نے نہیں پڑھی وہ پڑھ لے بھائی.